الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو بے شمار انعامات و احسانات فرمائے ہیں، ان میں ایک عظیم الشان اور بے مثال انعام آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانیت کی رہبری، رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمانا اور بھیجنا ہے۔ آپ کی تشریف آوری اور آمد مبارک کے نتیجے میں دنیائے انسانیت میں جو انقلاب اور بدلاؤ پیدا ہوا، اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایک نئی کروٹ دنیا نے پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے نتیجے میں لی ہے۔ دنیا کا ایک دور وہ تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کا تھا، جس میں ہر طرح کے جرائم، بدعمالیاں اور گناہ کے کام عام تھے۔ اور دوسرا دور وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں نے دیکھا۔ وہی لوگ جو کسی زمانے میں ہر طرح کے جرائم اور بدکاریوں کے عادی بنے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے دامن فیض سے وابستہ ہونے کے بعد، آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد، ایسی پاکیزہ زندگی باری تعالیٰ نے ان کو مرحمت فرمائی کہ اب وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ قرار دے دیے گئے، نمونۂ عمل قرار دے دیے گئے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ان الفاظ میں ان کو سند دی، شہادت دی کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرا ہر ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طبقے میں سے ہر فرد
آسمان ہدایت پر ایک چمکتے دمکتے ستارے کی طرح ہے، جس ستارے سے بھی تم وابستہ ہو جاؤ گے، جس کی روشنی میں بھی زندگی گزارنے کے عادی بن جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومنے والی بن جائیں گی۔ غرض ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرما کر اتنا عظیم احسان قیامت تک آنے والے انسانوں پر فرمایا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی باری تعالیٰ کے اس انعام و احسان کے عوض سجدہ ریز رہے تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ہمیں جو کچھ ملا اللہ کے فضل و کرم سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرنے اور آپ کے دامن سے وابستگی کے نتیجے میں ملا ہے۔ اور یہ عظیم نعمت انسانوں کو جس ماہ مبارک میں حاصل ہوئی وہ یہی مہینہ ہے جس میں اس وقت ہمارے روز و شب گزر رہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ۔ سال کے دوسرے مہینوں میں اس مہینے کو جو امتیازی مقام حاصل ہے وہ اسی بنا پر کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ایک کامل و مکمل انسان، ایک انقلابی شخصیت، ایک مقدس اور برگزیدہ پیغمبر، رسول اور اللہ کے حبیب اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کو اس حیثیت سے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہاں تک نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات دکھائی دے رہی ہیں، مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ مسلمان استقبال تو کرتا ہے ربیع الاول کا، سیرت طیبہ کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد بھی کرتا ہے، مختلف انداز میں جشن بھی مناتا ہے، خوشی اور مسرت کا بھی اظہار کرتا ہے، لیکن حقیقی استقبال اور سچی خوشی کا مظاہرہ اسی وقت ہو پائے گا جب ہم اور آپ اپنی زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے کے اندر اتاریں، آپ جیسا کردار اپنائیں گے، آپ جیسے اخلاق اختیار کریں گے، آپ جیسی پاکیزہ زبان بولیں گے، آپ جیسے صاف ستھرے معاملات کریں گے، آپ کو حقیقتاً اور واقعتاً اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں گے، تب ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے والے اور پیغمبر علیہ السلام سے حقیقی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے طور سے محبت کے اظہار کے طریقوں کو اختیار کریں اور عملی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینے والے نہ بنے تو ہم اللہ کی نگاہ میں سچے محب رسول قرار نہیں دیے جا سکتے، سچے عاشق نبی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ آج ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم نے صرف ظاہری محبت کو اور رسمی اظہار محبت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کے عناوین پر چند پروگراموں کا انعقاد کر کے اس میں کچھ کہہ لینا اور سن لینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے سال پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا حق اسی مہینے میں ادا کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے تو امت پر اتنے احسانات ہیں اور ایسی شفقتیں ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ ایک امتی کو اپنے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے۔ محض ایک مہینے میں آپ کا تذکرہ کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے حق محبت ادا کر دیا، یہ غلط فہمی ہے، اس سے حق محبت ادا ہو ہی نہیں سکتا۔
ہمیں تو ہر قدم پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد رکھنا ہے، ہر موڑ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے، اپنی زبان کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے عادی بنانا ہے، پابند بنانا ہے۔ ہماری مجلسوں میں، دوست و احباب کی محفلوں میں جب بھی گفتگو ہو اور بات چیت ہو تو کسی نہ کسی پہلو سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ آئے، آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے، اور تمام سننے والے مچل کر عشق و محبت میں ڈوب کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کرنے والے بنے۔ ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی حقیقی محبت کا مظاہرہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محض رسمی اظہار محبت کے طریقوں پر اکتفا کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سچی اور حقیقی محبت کا مظاہرہ کرنے کی باری تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقتوں کا، آپ کی کرم فرمائیوں اور مہربانیوں کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو بھلا دیا تھا امت کی فکر میں، راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی فکر میں کہ امت کو جہنم کے راستے سے کیسے نجات دلا۔ آپ صبح کرتے تھے تو اسی فکر کو لے کر اٹھتے تھے، شام بستر پر جاتے تھے تو یہی فکر آپ کے ذہن و دماغ پر حاوی رہا کرتی۔ خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، فرمایا کہ میری مثال اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے کوئی آگ جلائی، اور جب آگ نے آس پاس کے علاقے کو روشن کر دیا تو پروانے اس آگ پر آنے لگے۔ آگ جلانے والا ان پروانوں کو آگ میں گرنے سے روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پروانے ماننے کو تیار نہیں۔ جب شمع جلتی ہے، چراغ جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں پروانے اس چراغ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ رات بھر چراغ جلتا رہے گا، رات بھر منڈلاتے رہیں گے، اور منڈلاتے منڈلاتے مر جائیں گے۔ صبح آپ دیکھیں گے پروانے مرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری مثال بھی اسی آدمی کی مثال کی طرح ہے جو ان منڈلانے والے پروانوں کو آگ پر جانے سے روک رہا ہے، لیکن پروانے رکنے کو تیار نہیں۔ فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیها، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم میں گھسے چلے جا رہے ہیں۔ ماننے کو تیار نہیں۔ میں سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، سچائی بیان کرتے کرتے میں نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا، بھول گیا میں اپنی راحت کو، لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیان فرمائی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور جائزہ لگیں تو 101% نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سچی دکھائی دے گی کہ دین و شریعت کے احکامات ہمارے سامنے واضح ہیں، سب بتا دیا گیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم منمانی سے باز نہیں آ رہے۔ جو ہمارے جی میں آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، سنت کا تقاضا کیا ہے اور دین کا تقاضا کیا ہے۔ ہماری مرضی کے مطابق کام ہونا چاہیے، ہمارے مفادات پورے ہونے چاہیے، جھوٹی عزت و شہرت ہمیں حاصل ہونی چاہیے چاہے دین کا کوئی بھی حال ہو، اور شریعت چاہے ہماری زندگی سے کتنی دور چلی جائے، ہماری مرضی کے خلاف کام نہ ہو۔
تو گویا کہ دین کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی طرف کھینچ کھینچ کر ایک ایک فرد کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ماننے کو تیار۔ یہ شفقتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ آپ کو کیا پرواہ تھی کہ آپ سب لوگوں کی فکر کریں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ نے آپ کو کامل و مکمل بنایا تھا، ہر اعتبار سے اپنا تقرب عطا فرمایا تھا، ایک جامع ترین زندگی باری تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ امت کے غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ان شفقتوں اور مہربانیوں کے حق کی ادائیگی ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا اور آپ کی روح کے لیے تسکین کا سامان کرنا ہم جیسے گنہگاروں کا فریضہ نہیں ہے؟ کیا سنتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے ہم آقا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں؟ کیا شرعی اور دینی تقاضوں کو نظر انداز کر کے ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے غصے کو اور ناراضگی کو مول نہیں لیتے ہیں؟ اور جب آپ کا غصہ اور ناراضگی ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ظاہر ہوگا تو اس کا نتیجہ وہی بے چینی ہوگی، وہی اضطراب ہوگا، وہی کرب ہوگا، وہی پریشانی ہوگی جس کا ساری دنیا میں آج مسلمان سامنا کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر شفقت کا یہ عالم کہ ارشاد فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجود في صلاتي مما اعلم من وجد امه من بكائه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ امامت فرمایا کرتے تھے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن مجھے نماز کے دوران بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ کے پیچھے خواتین بھی اقتداء فرماتی تھی، نمازیں پڑھتی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے اتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بچہ رو رہا ہے تو ماں کو پریشانی ہوگی، اس کا نماز پورا کرنا مشکل ہوگا، اور اس بچے کے رونے کی وجہ سے دوسروں کی نمازوں پر بھی اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ امت پر شفقت و مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز میں بھی تخفیف فرما رہے ہیں۔ اس درجہ مہربانی کا اور شفقت کا لحاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تئیں فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ معاذ ابن جبل آپ کی خدمت میں رہتے ہیں اور پھر شام کے وقت عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے ہمارے محلے میں آتے ہیں، وہاں امام تھے، اور یہاں آ کر عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں کہ جلدی فارغ ہو جائیں گے، کھا پی کر آرام کریں گے، صبح پھر کام پہ جانا ہے، لیکن یہ تو اتنی لمبی قرات چھیڑ دیتے ہیں کہ نماز پوری کرنی مشکل ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ کارگزاری آئی تو اپنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان سے معلوم کیا، انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے کہ نماز لمبی سے لمبی پڑھوں، اس لیے سورہ بقرہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ غصے سے بھر گیا، جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تم فتنہ پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو نماز سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کتنا سمجھا بجھا کر لوگوں کو دین کے قریب کیا ہے، نماز کے قریب کیا ہے، مسجد میں لایا گیا ہے، اب تم اتنی لمبی لمبی نمازیں اگر پڑھانے لگو گے
تو یہ نئے ایمان والے تو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ اتنا وقت ہمارے پاس کہاں ہے۔ پھر آپ نے ایک عام بات ارشاد فرمائی، من ام قوما فلیخفف، جو بھی کسی جماعت کی امامت کرے تو اس کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ جماعت میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ جماعت میں جو سب سے کمزور فرد ہوگا امام کو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھانی ہوگی۔ یہ ہدایت جو پیغمبر علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ کس جذبے کے تحت ہے؟ یہ شفقت و مہربانی کے تحت آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہدایت ہے۔ اس درجہ مہربانی کا خیال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے تئیں فرمایا۔ تو امت کے ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کے اخلاق و کردار کو اختیار کرنا اپنی زندگی کا اولین فریضہ اور ذمہ داری سمجھنے والی بن جائے۔ اگر امت اپنے ایسے شفیق اور محسن روحانی باپ کی اداؤں کو اختیار نہیں کرے گی بلکہ ان کے مبارک طریقوں کو پیروں تلے روندے گی تو پھر محرومی سے اس امت کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، پریشانی سے اس امت کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ آج سب سے بڑا سبب اور سب سے بنیادی وجہ ہماری اور آپ کی اجتماعی پریشانیوں کی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دین کے راستے پر واپس آ گئے، اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام سے جھوٹی محبت کا مظاہرہ کر کے نہیں بلکہ سچی محبت کا مظاہرہ کر کے آپ کی توجہات کے مستحق بن گئے تو بیڑا لمحوں کے اندر پار ہو جائے، بگڑی بن جائے گی۔ اور یہ جو ساری اسلام دشمن طاقتیں دانت نکالے آپ کی طرف نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ان سب کے دانت کھٹے ہو جائیں گے اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری ذمہ داری ہے سچے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ ہم بنے تو سچے ایمان والے، اللہ نے اپنی ذمہ داری بتائی، حالانکہ اللہ کا کوئی فریضہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، جو چاہیں کریں، کوئی ان کے فیصلے پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے، ایمان والوں کی مدد کروں گا، ان کو عزت دوں گا، ان کو کامیابی عطا کروں۔ اس ماہ مبارک کو ہمیں اسی حوالے سے یاد کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا سب سے اہم استقبال یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ سنتیں کس درجہ ہماری زندگی کے اندر پائی جا رہی، اور جو اظہار محبت کے رسمی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ان کا حقیقی محبت سے کہیں تک کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ حقیقی محبت کا مظاہرہ تو مسلمان کرتا نہیں اور رسمی اظہار محبت کے طریقوں میں اپنے آپ کو مگن کیے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی، قصور اور کوتاہی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کریں گے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اپنی امت کے بہت سے افراد کے سلسلے میں کہیں گے کہ الہ العالمین، میری امت کے یہ لوگ ایسے گمراہ ہیں اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں، ان کو سمجھاتے سمجھاتے یہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری بات مان رہا ہے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے تو اے اللہ وہ آپ کے حوالے ہے، آپ جیسا چاہیں اس کے ساتھ کریں، آپ معاف فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے۔
یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد ذکر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ یا الہ العالمین ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، امت کے احوال آپ کے سامنے، بدعمالیاں اور گناہ بھی آپ کے سامنے، اگر آپ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیں تو یہ سب آپ کے بندے ہیں، آپ مالک و مختار ہیں، جو چاہیں کریں، کوئی آپ کے فیصلے پر انگلی نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر آپ معاف فرما دیں سب کو تو آپ بہت مہربانی فرمانے والے اور بہت معاف فرمانے والے۔ یہ فریاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رو رہے تھے اور اللہم امتی 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 کے الفاظ زبان مبارک پر تھے کہ اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ پیغمبر علیہ السلام کو روتا دیکھ کر اللہ پاک نے سب کچھ جانتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ کیوں وہ اس طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ اللہ کو سب پتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رونے سے عرش الہی ہل رہا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سبب معلوم کیا ہے کہ آپ کیوں زار و قطار رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ امت کی فکر مجھے لرا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ میرے حبیب کو جا کر اطمینان دلا دیں اور میری طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچا دیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے میرے حبیب، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، خوش کر کے اور مطمئن کر کے چھوڑیں گے۔ ہم آپ کو امت کے سلسلے میں کسی رنج، غم اور فکر کے اندر مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ یقین دہانی اللہ رب العزت والجلال نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کرب و بے چینی کے اظہار کے نتیجے میں فرمائی۔ کہاں تک ہم پیغمبر علیہ السلام کی شفقتوں کا اور مہربانیوں کا تذکرہ کریں؟ قدم قدم پر پیغمبر علیہ السلام کی شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اتنی شفقتوں کے باوجود بھی اگر سنتوں کا ہم تماشا بنائیں، سنتوں کا ہم مذاق اڑائیں، سنتوں کا ہم استہزاء کریں اور سنتوں سے دور ہو کر زندگی گزاریں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم کون ہو؟ اس دنیا میں ایک جانور بھی اپنے محسن کے احسانات کو محسوس کرتا ہے۔ کتے کے سامنے بھی 2 وقت آپ بوٹی ڈال دیں گے تو وہ آپ کو دیکھ کر دم ہلانے لگے گا، سر جھکانے لگے گا، لیکن انسان جیسا اشرف المخلوق اپنے محسن کے احسانات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں بنتا۔ اس کا عمل یہ نہیں بتاتا کہ وہ اپنے منعم اور اپنے محسن کے احسانات کی قدر کر رہا ہے۔ سچی محبت میرے بھائیوں یہی ہے کہ نبی کی زندگی کی جھلک ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ یہی اس مبارک مہینے کا اصل پیغام ہے، یہی اس ماہ مبارک کی اصل روح اور جان ہے، اور یہی پیغمبر علیہ السلام سے حقیقی محبت کا اظہار ہے۔ اگر ہم دوسرے طریقے لاکھ اختیار کریں لیکن نبی کی ادائیں ہماری زندگی کے اندر نہ آئیں تو ان طریقوں کو اختیار کرنے سے رتی برابر نفع اور فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایک شاعر نے عربی میں بہت بہترین شعر کہا ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمرک فی القیاس بدیع۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، یہ تو بالکل بے عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔
ایک طرف تو محبت کا اظہار کر رہے ہو اور دوسری طرف نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہو، نمازوں سے تمہیں مطلب نہیں، قرآن کی تلاوت کے تم قریب نہیں، امانت داری تمہاری زندگی کے اندر نہیں، لوگوں کے لیے اچھا اور بھلا چاہنے کا جذبہ تمہارے دلوں میں نہیں، حسد، کینہ، بغض اور کپٹ سے دل آباد ہو رہے ہیں، دل بھرے ہوئے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے محبت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور عملی طور پر محبوب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع، اگر تمہاری محبت سچی ہوگی تو تم محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بنو گے، اس لیے کہ چاہنے والا، محبت کرنے والا وہی کہلاتا ہے جو محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ان کی اداؤں پر چلتا ہے، ان کی تعلیمات و ہدایات کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سچا عاشق رسول اور محب نبی بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسمی اور خلاف شرع اظہار محبت کے طریقوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور دونوں جہاں کی سرخروئی اور سرفرادی ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔